بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، حاضر اساتذہ، والدین۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت اچھی کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی سبق آموز ہے اور بچوں کے لیے دلچسپ بھی ہے۔ تو ہماری کہانی کا نام ہے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام آصف تھا۔ آصف دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن وہ کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اسے ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو وہ ایک نایاب ہیرا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ ہیرا بیچ کر میں رقم حاصل کر لوں گا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا سونار کے پاس چلا گیا۔ سونار نے کہا، بھائی اتنا قیمتی ہیرا تمہیں کہاں سے ملا؟ آصف نے سونار کو پورا واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگا، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں اپنی دکان بھی بیچ دوں پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تم اسے بادشاہ کے محل میں لے جاؤ، ہی تمہیں اس کے بدلے کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سن کر آصف ہیرا لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اس نے اس سے تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اتنا قیمتی ہیرا تو میرے شاہی خزانے میں بھی موجود نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، آصف میں تمہیں ظہر سے مغرب تک کا وقت دیتا ہوں، تم اس ہیرے کے بدلے جو چاہو میرے شاہی خزانے سے لے لو۔ یہ سن کر آصف بہت خوش ہوا اور بادشاہ کے نوکروں کے ساتھ شاہی خزانے میں چلا گیا جہاں ایک بستر بھی لگا ہوا تھا۔ بستر دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابھی کافی وقت ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں اور اٹھ کر جو چاہوں گا لے لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ بستر پر سو گیا یہاں تک کہ اس کی آنکھ مغرب کے وقت کھلی۔ بادشاہ کے نوکر آئے اور اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ وہ چلاتا رہا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے کہا، اے نادان، تجھے اتنا وقت دیا مگر تو نے اپنا وقت سونے میں گزار دیا، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت ایک قیمتی خزانہ ہے، جو گزر جائے تو انسان کو بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا ہر کام اس کے ٹھیک وقت پر کریں۔ اچھا بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اب اس سبق کے ہم عملی کام کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ نایاب معنی، جو عام طور پر میسر نہ ہو۔ سونار معنی، سونا بنانے کا کام کرنے والا۔ پچھتانا معنی، افسوس کرنا۔ نادان معنی،
बेवकूफ़। दूसरा अमली काम है दिए गए हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाएं और उसके आखिरी हुर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। हुर्फ और अल्फाज। काफ सीन अलिफ नून से बनता है किसान। आखिरी हुर्फ नून से नलका। दाल काफ अलिफ नून से बनता है दुकान। आखिरी हुर्फ नून से नेक। तोए अलिफ कॉफ ते से बनता है ताकत। आखिरी हुर्फ ते से बनेगा ताज। बे सीन ते रे से बनेगा बिस्तर। आखिरी हुर्फ रे से रोटी। मीम है लाम से बनेगा महल। आखिरी हुर्फ लाम से बनेगा लट्टू। अब हम दिए गए सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। सवाल अलिफ है, आसिफ किस तरह अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था? इसका जवाब है आसिफ दिन भर खेतों में काम करता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। शाबाश। बेसवाल, आसिफ हीरा सुनार के पास लेकर गया तो उसने क्या कहा? सुनार ने कहा, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं अपनी दुकान भी बेच दूं फिर भी अदा नहीं कर सकता। फिर भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। चलें, अब जीम सवाल है, गलत वक्त पर सो जाने की वजह से आसिफ ने क्या नुकसान उठाया? गलत वक्त पर सो जाने की वजह से आसिफ के हाथ कुछ ना आया। शाबाश। गया वक्त हाथ आता नहीं। इस सबक से बच्चों हमने सीखा है वक्त एक कीमती दौलत है और ये दौलत तकाज़ा करती है कि इसे ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि अगर इंसान की सुस्ती या बेपरवाही की वजह से वक्त हाथ से निकल गया तो ये वापस नहीं आता। तारीख़ गवाह है कि कामयाबी और कामयानी हमेशा उन्हीं लोगों के नसीब होती है जो वक्त शनास और उसके कदरदान होते हैं। हाथ पर हाथ धरने और ख़याली पुलाव पकाने में मगन रहने वालों के लिए ख़यालों की कोई ताबीर नहीं होती और न वक्त उनके हाथ में रहता है। फ़ारसी का मशहूर मक़ौला है कि हाथ से गया वक्त और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये सबक पढ़कर अब आप अपना वक्त फ़ज़ूल कामों में ज़ाया करने के बजाय उसे अच्छे कामों में सर्व करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।